مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ باب ہے بابن کی وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی، یعنی اللہ جل جلالہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے واجب ہونے کا بیان، اس بات کا بیان کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے، اس میں کوئی چون و چرا نہ کرے، اس کی حکمت اور مصلحت کے درپے نہ ہو، جو کہہ دیا گیا ہے اس کو پہلا کام یہی ہے کہ مان، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، کوئی شبہ ہو، اس شبے کو یا اشکال کو کسی جاننے والے کے سامنے رکھ کر پوچھ لینے میں کوئی مداخلہ نہیں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکائے، اس کو تسلیم کرے۔ اس بات میں ایک ہی حدیث روایت کی ہے انہوں نے، اس لیے کہ سارا قرآن حدیث بھرا ہوا ہے اس حکم کی تاکید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد بندے کا کام اس کو تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ آیات اور احادیث کے معنی کی ایک حدیث روایت کی ہے، اور وہ حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترعها القوم وذلت فيها ألسنتهم أنزل الله تعالى في مثلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم۔ یہ طویل حدیث ہے، میں نے
اس کا متن، اس کے الفاظ بھی اس لیے پڑھے کہ ان حدیث کے الفاظ میں بھی برکت ہے، اس لیے اس کے پڑھنے میں اس کے جو الفاظ عربی کے الفاظ ہیں وہ بھی اپنے اندر بڑے انوار اور بڑی برکتیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب بھی ہے، باعث خیر و برکت۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ، یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کی کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم اپنے دلوں کی بات کو زبان سے ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات جو دل میں چھپا لیتے ہو، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے۔ جو بات تم نے ظاہر کر دی دل کی بات، اس پر بھی حساب ہوگا، اور جو دل میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اس پر بھی حساب ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کو ہر وقت اور ہر آن فکر لگی ہوئی تھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی، ان کو بڑی تشویش اور بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ دل میں جتنے خیالات آ رہے ہیں وہ چاہے زبان سے کہے جائیں یا نہ کہے جائیں، اگر دل میں کوئی وسوسہ آ گیا، کوئی خیال آ گیا برا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی اور وہ بھی آدمی پکڑا جائے گا، اس کے اوپر بھی جزا و سزا مرتب ہوگی۔ تو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ تو معاملہ بڑا سنگین اور بڑا سخت ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، اور لفظ یہ ہے کہ برکو علی الرکب، کہ اپنے گھٹنوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر، بلکہ جو الفاظ ہیں حدیث کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ کوئی آدمی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی تواضع کے ساتھ گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اور ایڑیوں کو کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعمال کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، جہاد کا، صدقہ کا، تو یہ سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری طاقت کے اندر داخل ہے اور ہم ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک آیت ایسی نازل ہو گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دل میں جو پوشیدہ باتیں ہیں اور جو تمہارے دل کا خیالات گزرتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، ان پر بھی حساب ہوگا۔ تو ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ خیالات کے اوپر کنٹرول نہیں، خیالات کے اوپر اختیار نہیں، کس وقت کیسا خیال آ جائے، کیسا وسوسہ آ جائے، تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اس آیت کے اوپر عمل کرنا بظاہر طاقت سے باہر ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، تشریح نہیں فرمائی کہ کس خیال پر گرفت ہوگی، کس خیال پر گرفت نہیں، بلکہ کیونکہ صحابہ کرام نے آ کر یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ہماری طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے یہ بات، تو پہلا جملہ جو سرکار نے فرمایا وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کی اس آیت کے مقابلے میں وہ بات کہنا چاہتے ہو جو پچھلی کتابوں کے لوگوں نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کہی تھی کہ سمعنا و عصینا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کا حکم ہے اللہ سن لیا لیکن ہم اس کی نافرمانی کریں گے، معاذ اللہ، سن کر یہ کہا تھا کہ سن لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ آیت جو تمہیں بہت صاف گزر رہی ہے، ساری معلوم ہو رہی ہے،
تو کیا تم اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتے ہو جو کسی اہل کتاب نے کہا تھا کہ سمینا واقعینا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جواب میں فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مقصد نہیں کہ ہم سمینا واقعینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پھر یہ سوال کرنے سے پہلے یہ کہو کہ سمینا واقعینا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ آگے کچھ جو شبہ اشکال اعتراض جو کچھ ہو رہا ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن پہلے سر تسلیم خم کر دو، پہلے سر جھکا دو کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہم نے مان لیا، ہماری سمجھ میں آ رہا ہو تو مان لیا، نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہمیں اپنے طاقت کے مطابق معلوم ہوتا ہو تو مان لیا، اور طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہو تو مان لیا۔ پہلے یہ کہہ کہ سمینا واقعہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب جو تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا، جب غیر اختیاری خیالات اور بچے ہمارے دل میں آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، تو دوسرے نمبر پر یہ کام کرو کہ یہ کہو کہ غفرانہ کا ربنا، غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر، کہ اے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کریں۔ مان تو لیا ہم نے، اطاعت کر لی، اور جو آپ نے کہا ہے وہ برحق، لیکن ہمیں اپنے نفس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں غلط کام کے اوپر نہ ڈال دے، تو غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو اس لیے غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر، اے پروردگار ہماری مغفرت فرمائیے اور آپ ہی کے پاس لوٹ کے جانا۔ یہ کہتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو جو حضرات تشریف حاضر ہوئے تھے یہ بات کہنے کے لیے، سب نے اسی وقت اسی مجلس میں یہ الفاظ دہرائے کہ سمینا واطعنا غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر، سب نے مل کر دہرائے، اور روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنے دہرائے اتنی مرتبہ دہرائے کہ ان کی زبان کے اوپر وہ الفاظ چڑھ گئے۔ ایک ہی مجلس میں ایک مرتبہ اپنی استفاع نہیں کیا، بس جیسے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح پڑھا کہ سمینا واطعنا غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر، سمینا واطعنا غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر۔ تو جب یہ پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، تو اس کے بعد یہ دوسری آیت نازل اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ وہی آیتیں سورہ بقرہ میں ان آیتوں کے بعد آئی۔ وہ آیت نازل ہوئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اب جب تم نے مان لیا، سر تسلیم ختم کر دیا، اطاعت کا مظاہرہ کر لیا، تو اب سنو خوشخبری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں کرتا۔ جتنی اس کی وسعت ہے اسی کے مطابق مکلف کیا جائے گا، اس سے زیادہ۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ اپنے اختیار سے انسان عمل کرے تو اس کا اس کو نفع بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا۔ اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گا نفع ملے گا، اپنے اختیار سے برا عمل کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور پھر یہ بھی سکھا دیا کہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ بھی سکھا دیا کہ ایک طرف تو ہم نے تمہیں یہ جو حکم دیا ہے کہ تمہاری پوشیدہ باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا، تو اس کی وضاحت ہم یہ کیے دیتے ہیں کہ وہ پوشیدہ باتیں جو اپنے اختیار سے تم کر رہے ہیں دل میں، ان پر مواخذہ ہوگا۔ غیر اختیاری طور پر جو وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، وہ خواہ دل میں آ رہے ہوں، ان کے اوپر ہمارا معاوضہ نہیں، اس واسطے جو تمہاری وسعت سے باہر ہے، تم اس کا مکلف نہیں۔ ایک تو اصول یہ بتا دیا کہ وسعت سے باہر کسی بات کا مکلف نہیں کیا جائے۔ دوسرا آگے یہ فرمایا کہ جو اختیار کے کام ہیں ان پر مواخذہ ہوگا آخرت میں، لیکن بہت سے اختیار کے کام آدمی سے بتخانہ بشریت بھول چوک میں غلطی سے سرزد ہو گئے، عواقب پر نگاہ نہ کی، بھول چوک ہو گئی، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس میں بھی پھر مایوس ہونے کی بات نہیں، بلکہ کہو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو آپ ہم سے اس پر مواخذہ نہ کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جب اللہ کے بندے صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے اگر غلطی ہو گئی یا بھول چوک ہو گئی ہے تو ہم سے معاف نہ فرمائیے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نام، یا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہاں ہم نے تمہاری یہ بات مان لی، تمہاری بھول چوک کے اوپر معاف نہیں کریں۔ اور پھر آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نازل نہ فرمائیے گا، بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالے گئے۔ پہلی امتیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر جو احکام تھے وہ اتنے سخت، اتنے گراں احکام نازل ہوئے تھے کہ آج ہم آپ تصور نہیں کرتے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کے نہ پھینکتے اس کے پاک ہونے کا کوئی آتا ہے۔ یعنی آج ہم 3 مرتبہ کھولیں یا 3 نجاست لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں حکم ہے تو پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے یہاں جب تک کاٹ کے نہ پھینکے اس وقت تک وہ کام ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے اتنا آسان کر رکھا ہے، کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، کیسا ہی انسان صرف کو وجود میں مبتلا رہا ہو، اب تائب ہونا چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر صرف دل سے کہہ دیا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن امت موسویہ کے لیے حکم یہ تھا، جب گوشالہ پرستی انہوں نے شروع کی تو اس کے بعد حکم آیا کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک دوسرے کو یہ گردنیں نہ ہوا، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ سینکڑوں افراد کے قتل ہونے کے بعد توبہ قبول، ایسے سخت احکام بھی پچھلی امتوں کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تنظیم فرمائی کہ یہ دعا کرو کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ویسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے کہ ہم سے پہلی لوگوں پر ڈالا گیا تھا، اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس سے اٹھانے کی ہم نے طاقت یہ، اور پھر ختم فرمایا اس کو کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، اور انت مولا، اے اللہ آپ ہی ہمارے والی ناصر ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ پوری آیتیں صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ تو اس آیتوں کو ملا کر جب پہلی آیت کو پڑھا جائے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تو اس کا جواب ان کے سوال کا جواب آ گیا کہ یہ لوگ تم سمجھ رہے ہو کہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر ان پر بھی معاملہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، لہذا معاوضہ صرف ان خیالات پر ہوگا جو آدمی جان بوجھ کر اختیار سے لے کر آئے اور کسی گناہ کا پکا ارادہ کرے، تب معاوضہ ہوگا۔ اس سے پہلے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سرکار دو عالم نے صراحتاً یہ ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدور، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا، کیسا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آ جائے، کیسا ہی برے سے برا بیان دل میں آ جائے، اگر غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف کر دیا، یہاں تک کہ کفر کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، شرک کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی معاف نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد علیہ السلام کے لیے یہ راستہ آسان فرما دیا کہ ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ بہت بڑا سبق مل گیا ہم لوگوں کو جو اکثر وساوس و خطرات کا شکار رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ وسوسے ایسے وسوسے آتے ہیں، بہت ہی برے برے خیالات دل میں آتے ہیں، تو فرما دیا کہ اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، غیر اختیاری طور پر آ رہے تو آ رہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے بس بنسبت اس بات سے کہ وہ باتیں میں زبان سے نکالوں، ایسے کہنا۔ تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان وسوسوں کی وجہ سے کہیں اللہ بچائے ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسوں کا آنا تو ایمان کی کھلی علامت ہے، ایمان کی کھلی علامت ہے۔ اس واسطے کہ شیطان جاتا ہی اس شخص کے پاس ہے وسوسے ڈالنے کے لیے جس کے بعد کچھ ایمان۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المسجد رضی اللہ عنہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی، فرمایا کہ بھائی چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، جہاں مال ہی نہیں پتا ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں کچھ تو وہاں جا کے کیا چوری کرے گا؟ تو جہاں کچھ مال ہوتا ہے وہیں چور جاتا ہے۔ شیطان بھی وہیں پر جا کر پہنچتا ہے جہاں معلوم ہو کہ کچھ ایمان ہے اس کے پاس، اس ایمان کو ڈاواڈول کرنے کی خاطر آگے جا کے پریشان کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجیے یہ وسوسے، یہ خیالات جو بکثرت آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایمان والے کے واسطے یہ لازمہ ہے تقریباً، ہر ایک کے دل میں آتے ہیں یہ خیالات صاحب ایمان کے۔ اور قرآن کریم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، یہ تو شیطان کو سرگوشی کرتا ہے تمہارے ساتھ، یہ جو خیالات دل میں آ رہے ہیں یہ شیطان تم سے سرگوشی کر رہا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولیس بضارهم شیئا، یہ ان کو ذرہ برابر نقصان پہنچانے والا نہیں، اس وسوسے سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا، ان وسوسوں سے ذرہ۔ ہاں صرف ایک خیال ہے جس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر پکڑ ہوگی، وہ ہے کسی گناہ کا پکا ارادہ کرنا، جسے عزم ہے، ایسا پکا ارادہ کہ جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اس کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ لیکن اس پکے ارادے میں پہلے جتنے خیالات آ رہے ہیں، کیا تو یوں کر لوں، کیا تو ایسا کر گزروں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ پکا ارادہ جب کر لیا تو بس پھر اس کے اوپر پکڑ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا کر مقابلے کے لیے آ جائیں، دونوں کے درمیان تلوار سے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی ہر شخص دوسرے کو مارنے کے در پہ ہے، تو فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو مارنے والا بھی جس نے قتل کیا وہ بھی، قاتل بھی اور مقتول بھی، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے مار ڈالا تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ حاضر قاتل فرما بارو المقتول، قاتل کا تو جانا سمجھ آتا ہے کہ جہنم میں جانا چاہیے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ تو فرمایا کہ انہو عزم علی قتل صاحبہ، کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر کے نکلا تھا، اگر اس کا داؤ چل جاتا وہ مار دیتا، اتفاق سے داؤ دوسرے کا چل گیا، اس بات سے وہ قاتل بن گیا، یہ مقتول بن گیا، لیکن ارادہ اس نے پکا کر لیا تھا دوسرے کو مارنے کا، تو کیونکہ پکا ارادہ کر لیا تھا اس بات سے اس کے اوپر معاف ہو گیا۔ تو جب کسی گناہ کا بالکل پکا ارادہ ایسا کر لیا جائے جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اب وہ کسی آفت کوئی آسمانی وجہ ایسی پیدا ہو گئی تو وہ نہیں کر پایا، لیکن ارادہ پکا تھا اپنی طرف سے، اس کے اوپر معاف رہا۔ اور یہ جو اس سے نیچے کا درجے ہے، پکا ارادہ نہیں ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ کر گزروں، پھر کبھی دل میں ساتھ آ جاتا نہیں بھائی بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے، پھر آ گیا کہ نہیں کر لو، اچھا اس میں لطف آئے گا، اس میں مزہ محسوس ہوگا، اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک عام حالات، تو اس پکے ارادے سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حضرت سلمان کے، لیکن اس سے نیچے درجات جتنے وساوس خطرات آ رہے ہیں، خواہ نماز میں آ رہے ہوں، نماز سے باہر آ رہے ہوں، کسی حالت میں آ رہے ہوں، یہ سب غیر اختیاری جو آ رہے ہیں، تو ان سے ذرہ برابر نقصان ہے،
اور نماز میں جو خیالات اکثر آتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اس نماز کے خیالات کی وجہ سے کہ صاحب ہماری نماز ہی کیا، جو صبح سے لے کر شام تک ہم نماز پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کاروبار کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی روٹی کا خیال، کبھی تفریحات کا خیال، بعض اوقات فاسد جاسد شیطانی نفسانی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا سجدہ؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی واقعہ نہیں. پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جو الفاظ زبان سے نکالوں گا نماز کے اندر وہ سوچ کر نکالوں گا، دھیان سے نکالوں گا. الحمدللہ رب العالمین کہا تو دل میں پتا ہو کہ میرے الفاظ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس طرح اپنی طرف سے اس کا اہتمام کرے. لیکن خود سے خیال بھٹک گیا غیر اختیاری طور ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، تو خوشیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب خیال آ جائے، یاد آ جائے، پھر لوٹا ہے انہیں الفاظ کی طرف، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹا ہے، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹا ہے. یہی کرتا رہے اور اس طرح کر لیا تو یقین رکھیے کہ پورا مکمل خوشی حاصل ہے انشاءاللہ. خوشی میں کوئی کمی نہیں اگر غیر اختیاری خیال. حضرت حکیم مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب نماز کا خیال آتا ہے، کوئی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو آدمی دفع کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو بھگائے کہ نکل جائے نکل جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کبھی بھی دور نہیں ہوں گے. خیالات دور کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی دور نہیں ہوں گے. اس کا راستہ یہی ہے کہ جب خیال آ جائے، جب طرف ہو کہ میں بھٹک گیا، دوسری طرف خیالات آ رہے ہیں، لوٹ کر ان الفاظ کی طرف آ جائے جو زبان سے نکال. بس اتنا کام کرنا، یہ اس کا مکلف ہے. وہ کرنا پھر آ گیا، پھر بھٹک گیا تو پھر آ جائے، جب یاد جب طرف ہو پھر آ جائے. اگر ساری نماز میں یہی ہوتا رہے کہ بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، تو یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز انشاءاللہ مکمل خوشی کی نماز. ہاں اپنے اختیار سے نہ لائے، اپنے اختیار سے خیال دوسرا نہ لائے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اپنے اختیار سے خیال لانا وہ خیال لانا منع ہے جو عبادت کا ہے، اور جو خیال عبادت کا حصہ ہو وہ اپنی طرف سے لانا بھی جائے. کوئی عالم ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کسی فقہی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کوئی فقہی مسئلہ حل کر رہا ہے تو اس کے لیے جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لشکر کی صفیں نماز کے اندر ترتیب دیتا ہوں. نماز میں کھڑا ہو کر اس میں ترتیب دیتا ہوں کہ فلاں ہاتھ کے اوپر کس طرح ہمیں ہونی چاہیے، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے کرنا چاہیے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے اختیار سے لا رہے ہیں، لیکن جو خیال لا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لہٰذا وہ منافی نہیں نماز میں، اور اس سے خوشی میں کوئی فرق نہیں آتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں، بڑے درجے کے عالم مصروفی اور وغیرہ نے کیا کیا مقامات لگائے دیے. ان کے ایک بھائی تھے، وہ خالد صوفی قسم کے نماز پڑھایا کرتے تھے، تو یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بھائی صاحب. تو کسی نے جا کر ان کی والدہ سے شکایت کرتی کہ یہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے بھائی کے پیچھے. والدہ نے بلا کے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے تم اس کے پیچھے نماز؟ کہا کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں؟ وہ تو نماز کیا پڑھتا ہے، اس کا دل تمام جو ہے وہ ہے تو نفاذ کے مسائل میں الجھا رہتا ہے. جب میں اس کے پیچھے جانے والا نیت باندھتا ہوں تو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ عورتوں کے حیض و نفاذ کے مسائل میں سوچتا رہتا ہے. تو کیا نماز ہوئی، گندی نماز ہے، اس میں پیچھے نہیں پڑھتا. تو والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھی، تو فرمایا کہ بھائی وہ تو نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچتا ہے اور اس فقہی مسئلے سوچنا جائز ہے نماز کے اندر، اور تو ایپ جوئی میں پڑا ہوا ہے نماز کے اندر. جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ایپ تلاش کر رہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اچھی ہے یا بری، جو بالکل صحیح حرام ہے. تو وہ تو اللہ کا بندہ فقہی مسئلے سوچ رہا ہے کہ اس کے ایبوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رسول سے پڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ بہتر ہے یا تو بہتر. تو امام غزالی والدہ نے بھی یہ بات
واضح فرماتی کہ پچھلی مسئلے کو سوچنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نماز میں. تو اپنے اختیار سے ایسے خیال لانا جو طاعت کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی ہے. وہ بھی چاہیے، وہ بھی آتا ہے. اب آخر تدبر کا حکم ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے تدبر کا. تو اب کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کی آیات کے اثرار و حکم کے اندر غلطہ پیچھا ہے تو وہ سب جائز، سب عبادت ہے. تو کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت کا خیال ہے، عبادت کا خیال ہے، وہ اپنے اختیار سے ملا ہے. ہاں وہ خیالات جو طاعت و عبادت کا حصہ نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کیسے کھاؤں کیسے کماؤں، یہ خیالات اپنے اختیار سے نہ لائے. خود سے آ رہے ہیں تو آنے دیں، خود سے آ رہے ہیں تو اس سے کوئی حبہ برابر فرق نہیں ہوتا. نماز کے خشوع میں فرق نہیں پڑتا. ہاں اپنے اختیار سے جب تنبہ ہو گیا کہ خیالات آ رہے ہیں، اب اس کے باوجود اس کو باقی رکھا، اسی میں اور مزے لیتا رہا، یہ نہ جائے. جب تنبہ ہو جائے لوٹ آؤ نماز کے الفاظ. تو یہ جو ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ہم سب غلطی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی بڑی بے قدری کرتے ہیں. ہماری نماز کیا ہے، ٹکریں مار لیتے ہیں. نماز کیا ہوئی، اس میں خیال کہیں، دماغ کہیں، دل کہیں. تو یہ نماز کیا ہے جو ٹکریں مارے. تو سمجھ لیجیے بڑی بے ادبی کی بات. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کم ہے احسان کہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا. کیسے ہی صحیح، بے دھیانی میں صحیح، بے خیالی میں صحیح، ناکارہ صحیح، خراب صحیح ہماری طرف سے، لیکن اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کتنے ہیں جن کو اس کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اس پر شکر ادا کرنا. اور یہ خیال کے ساتھ یہ چکریں ہو رہی ہیں، یہ رکوع سجدے کیسے ہو رہے ہیں. پہلے آپ نے سنایا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں بہت سخت پریشان ہوں اور نمازیں جو ہیں ہماری وہ کسی کام کی نہیں. سجدہ جو کرتا ہوں تو ایسے خراب، فاسد، شہوانی، نفسانی خیالات کا دماغ کے اوپر ہجوم ہوتا ہے. تو اس حالت میں سجدہ کرتا ہوں. سجدہ کیا ہوا، وہ تو ایسی چکریں ہو گئی اور بڑا پریشان ہوں کس طرح چلے. تو ہمارے نے فرمایا کہ بھائی یہ تم سجدہ کرتے ہو یہ کیسا سجدہ ہے؟ جی بس بڑا ناپاک کرتا سجدہ ہے جو اس میں تمام خیالات سوائے نفسانی ہوتے ہیں. تاکہ اچھا اگر ناپاک گندا سجدہ ہے تو پھر بھائی اللہ میں مجھے نہیں کرنا چاہیے ایسا گندا ناپاک سجدہ. تو ایسا کرو یہ گندا ناپاک سجدہ تو مجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا پاکیزہ قسم کا سجدہ چاہیے. تو یہ گندا ناپاک شیطانی نفسانی خیالات سے بھرا ہوا سجدہ یہ مجھ ناپاک ہوگا میرے سامنے. توبہ یہ آپ کے سامنے کیسے کر لوں. تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ سجدہ یہ اسی کے لیے ہے. یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی. خیالات اس کا کتنے آ رہے ہو، قاتل ہو، شیطانی ہو، نفسانی ہو، لیکن یہ پیشانی جھکے گی تو اسی در پر جھکے گی. یعنی سجدہ اسی کے لیے، اللہ کے لیے. یہ کافی خیالات جو غیر اختیاری آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کچھ نہیں بگڑا نماز محسوس نہیں ہوگا. ہاں بس اس بات کا اہتمام ہو کہ اپنے اختیار سے نہ لائے. خیر خیالات جو جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے لے کر بے اختیاری میں جو آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب بات. اور کیا اچھی بات کرتا ہے یہ چھوٹا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دیکھو بھائی دو آدمیوں کا حال بنا تھا. ایک صاحب ہیں ریٹائر ہو چکے اور کوئی ذمہ داریاں ملازمت کی کام کی سر پر نہیں اور ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ اس حالت میں جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی گھر سے نکل پڑتے ہیں اور جا کر مسجد میں پہلی صف میں جا کر تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر صف اول میں نماز کے اندر شامل ہو کر بڑے آرام سے بڑے خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھ کے کرواتے ہیں. ایک ہی آدمی. ایک آدمی ہے جو بیچارہ ٹھیلے پر سامان لے کر بیچتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے. وہ سامان ٹھیلے پر یہ بیچ رہا ہے، بیچتا پھر رہا ہے. اسی میں جناب نماز کا وقت آ گیا
اب کوئی گاہک اس سے کچھ مانگ رہا ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے، اسی میں پیچھا ہوا، جب دیکھا کہ نماز بالکل کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے قریب ہے، جلدی سے ٹھیلا اسے لگایا اور مسجد کے پاس اور لگا کر جلدی جلدی وضو کی، دل کہیں دماغ کہیں اور آ کر اللہ اکبر کر کے کھڑا. اب کھڑا تو ہو گیا، جسم یہاں، ہاتھ یہاں بدے ہوئے اور دل دماغ اٹکا ہوا کہ کوئی ٹھیلا اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی چوٹ نہ آ جائے، کوئی کتاب نہ آ جائے، یہ خطرہ جس سے دل دماغ کے اوپر گزر رہے ہیں. اور اسی حالت میں 4 رکعتیں اس کے بیچارے میں پڑی اور پڑھ کر پھر جلدی سے 2 رکعتیں سنتوں کی سنت سے معاف پیدا کو پڑھ کے اور پھر جلدی سے جا کے پھیلا اٹھا کے چلتا پڑا. فرمایا کہ بتاؤ کس کی نماز میں نور اور روحانیت زیادہ ہے، پہلے والے کی یا دوسرے والے؟ دیکھنے والا عام ظاہر کی یہ کہا تھا کہ صاحب وہ تو صف اول میں جا کے بیٹھا، کب سے آ کے مسجد میں بیٹھا، بڑے خوشی خصوص سے نماز پڑھی، اللہ کے تعالیٰ کے سوا، اللہ کے کرام کے سوا کسی طرف دھیان نہیں دیا، اور یہ تو اس کا دل کہیں نماز ہے. اگر فرماتے ہیں پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دوسرے والے کی نماز میں جو نورانیت اور روحانیت ہے، پہلے شخص کی نماز میں وہ نورانیت اور روحانیت، اس واسطے کہ یہ اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران، یہ فرائض کے انجام دہی کے دوران جب اس کے دل و دماغ کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ مسلط ہے، اس حالت میں یہ اپنے ٹھیلے کو جو چھوڑ کر آ رہا ہے، اس ٹھیلے کو جو چھوڑ کر آ رہا ہے، یہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر آ رہا ہے. در حقیقت اللہ کے یہاں قیمت اس کے جذبے کی ہے، وہ دل دماغ اس کا کہیں ہے، خیالات کہیں ہے، اس پر پکڑ پڑوائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے کہ تو دماغ کے اندر کھڑا رہا، تیرا دل کرے ٹھیلے میں کھا، ٹھیلے کے سامان میں کھا. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو دیکھیں گے جس جذبے کے ساتھ وہ لے کر آ رہا ہے، اطاعت کا جذبہ، اللہ کے آگے سر جھکانے کا جذبہ. تو اس لیے یہ خیالات اور وساوس یہ تو آدمیوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، جس کے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کو خیالات وسوسے زیادہ آئیں گے. اس سے گھبرانے، پریشان ہونے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے. پھر ایک بات اور وہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر یہ خیالات وساوس نہ آئیں نماز کے اندر، ہم جیسے آدمی ہیں اور بڑا خوشی خضوع سے نماز پڑھے کہ سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہ آئے. بڑے بڑے لوگوں کے واقعات سن رکھے ہیں کہ کھڑے ہوئے نماز کے اندر اور آ کر تیر لگ گیا، یہ ہاتھ کے اندر دہرا دے رہے تھے، آ کر تیر لگ گیا، اس کا بمبارہ نکلا، مگر یہ نماز انہوں نے اتنی تھوڑی اتنا لطف آ رہا تھا اتنا، تو اس کو سن کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس مقام کی نماز ہے. اصل میں تو اگر وہ مقام، وہ نماز خدا، میں تو کہتا ہوں خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو خدا جانے کہاں اس کا دماغ پہنچے گا، تکبر میں، عجب میں، خود پسندی میں، خدا جانے کس مقام پہ پہنچے. یہ سب جگہ بدلنے میں کہاں پہنچ گیا. وہ جو کسی نے کہا کہ سلل حائط کو رکھاتا ہی وانتظر الوقت، ایک جولائی نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی نماز، تو نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر اس قسم کی نماز ہم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے کسی دن، تو اسی وقت وہ خدا جانے پیغمبری کا دعویٰ کرتے اللہ بتائے، یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے یا کہیں کا دعویٰ کرتے. یہ سب حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دیتے ہیں بعد اگر پہ قضا خار دیکھ کر، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرب دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. تو یہ لذت بہت زیادہ آنے لگے نماز کے اندر اور کہیں اور خیال نہ جائے تو خدا جانے یہ بندہ جو ہے تکبر اس میں کس جگہ رکھوا ہے. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے. اسی لیے حضرت گنگوہی قدس اللہ سے فرماتے ہیں، یا کی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، حضرت گنگوہی قدس اللہ سے جیسا ہمارا سید القائد تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا، جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی لطف نہیں آیا، اس کو میں لیکن نماز چھوڑی نہیں، پڑھتا رہا، تو میں اس کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اس واسطے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز مزے کی خاطر نہیں پڑھ رہا، یہ لذت کی خاطر نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے حکم کی خاطر ہے. اور اگر مزہ آ گیا اور لذت آ گئی تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہو اس مزے اور لذت کی خاطر. تو نماز تو مزے اور لذت کی خاطر نہیں پڑھی جاتی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں پڑھی جاتی. تو اس لیے اس میں ہم جیسے کمتر لوگوں کے لیے بڑی حکمتیں ہیں لگا ان سے آلات کیا ہیں کہ اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں خوش فہمی میں زیادہ مبتلا نہیں ہوتے.
اگر کہیں ہو جائے تو مبتلا نہ ہونے لگے. اس لیے بس سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے اختیار سے خیال نہ لاؤ، اس کی کوشش کرو، اور اگر آ جائے تو پھر جب طرف ہو جائے تو دوبارہ لا. بس یہی کرتے رہو ساری عمر، یہی کرتے رہو. انشاءاللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں انشاءاللہ داخل ہوتا ہے. میں نے کہا تھا یا اللہ کہ انشاءاللہ داخل ہوتا ہے کچھ جو بتا. تو یہ اس حدیث کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ دل کے خیالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے، الا یہ کہ پکا ارادہ ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کام کرنے کا. اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب رحمت کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول بنا دیا کہ اگر گناہ کرنے کا خیال آیا، شوق پیدا ہوا، دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ بھائی کر ہی لو، ہاں عزم کی حد تک نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں انشاءاللہ. بلکہ یہ بار بار خیال آتا رہا اور یہ انسان پر اس کو دفع کرتا رہا اور عمل نہیں کیا تو نہ کرنے پر اجر مل جائے گا انشاءاللہ. جس کو خیال آیا تھا، داعیہ پیدا ہوا تھا، محرک اس کے سامنے آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر اجر مل جائے. اور محض خیال آ جانے سے گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا اگر خیال بھی آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ فلاں نیکی کر لو، اور وہ اگرچہ پکے ارادے کے درجے تک نہیں پہنچا مگر اس سے کم، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، یعنی یہ خیال آ گیا کہ اس وقت یہ کام کروں گا، بہت پکا نہ صحیح ارادہ لیکن دل میں فی الجملہ ارادہ کر لیا، تو بہت سے نیکی کے کاموں کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. کہ اگر یہ مجھے مال مل گیا تو میں اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ ارادہ کر لیا، اس کو ٹکڑا یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آ گئی، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا اور شہادت کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء میں شمار فرمایا من سأل الشہادۃ بصدق قلبہ کتب من الشہداء وإن مات علی فراشه. اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ کو شہیدوں میں ہی شمار فرمائیں گے چاہے جن کا سفر. تو نیکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پکے ارادے سے پہلے بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پکا ارادہ نہ ہو جائے اس وقت تک معاف نہ ہو. یہ رحمت اللہ تو اس سے بچنا ہے پکے ارادے سے. باقی اور جو مطابق خطرات خیالات آتے رہے ان کو پرواہ نہ کرے، لگا رہے اپنے کام، اس کو نہ چھوڑے ان خیالات کی. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص جو ہے اس کو حاکم وقت نے، سربراہ حکومت نے بلایا، دعوت دی تمہیں ہمارے یہاں آؤ. اب یہ جانا ہے جلدی میں، اب جاتے ہوئے راستے میں کوئی اس کا دامن گھسیٹ کے اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی دوسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، کوئی تیسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، تو بیچ میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جاتے ہوئے تنگ کرتے ہیں. تو بتاؤ یہ شخص کیا اپنا راستہ روک کر ان لوگوں سے الجھے گا جو دامن اس کا پکڑ رہے ہیں، یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر اس میں الجھ گیا کہ اس کو روک رہا ہے، 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 تو اپنے بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں پہنچے. ہاں اس کا تو یہ ہوگا کہ یہ میاں پاگل لوگ ہیں، بیوقوف، یہ میرے راستے میں آ گئے ہیں، مجھے تو اس وقت جانا ہے اپنے بادشاہ کے پاس، یہ بڑا اعزاز اور اکرام حاصل کرنا ہے، تو وہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا اور بھاگتے چلا جائے گا. تو فرمایا وساوس کا علاج بھی یہ ہے، شیطانی وساوس کا، جو ان کی طرف دھیان نہ دے، دوسری طرف اپنے آپ کو بدل دے، دوسرے کام پہ لگا دے اور ان کی طرف دھیان دے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب جس طرح سب کے پاس لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث یہ
بلکہ اگلا باب قائم فرمایا باب النہی عن البدع و محدثات الامور۔ جس طرح سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کا باب بھی گزر چکا، تو اس کے مقابلے میں بدعت منع کیا گیا، بدعت سے روکا گیا۔ بدعت اور نئی کھڑی ہوئی چیزیں جو لوگ اپنی طرف سے کھڑ کر بنا لیتے ہیں، ان سے روکنے کے لیے یہ بات ہے۔ اور اس میں پہلی حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی بات پیدا کرے جو پہلے اس دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرے جو پہلے دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث جو آگے نقل کیا اس کے الفاظ میں ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت۔ تو یہاں بدعت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدعت کس چیز کو ہے؟ بدعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اپنی طرف سے کھڑ کر اختیار کر لے جو نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، نہ حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اس نتیجے پر حکم نہیں دیا، کبھی عمل نہیں کیا، ایسے عمل کو دین کا حصہ بنا دیں، دین کا جز بنا دیں، یا اس کو اس درجہ پابندی سے انجام دینا جیسا کہ واجب اور فرض کی پابندی کی جاتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بدعت پیدا کرے وہ مردود ہے۔ یہاں یہ خوب سمجھ لیجیے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بدعت کا قاعدہ یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، کوئی ثواب کا کام معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہے۔ کوئی اگر گناہ کا کام ہو تو وہ گناہ کے کام کو کوئی دین کا حصہ بنا کر نہیں کرے گا، وہ تو اس کو وجود کر رہا ہے۔ لیکن بدعت ہوتی وہ ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ہے، طاعت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس لیے ناجائز ہے، اس لیے گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کی اور نہ اس کا حکم دیا۔ اور سارا راز اس کا یہ ہے کہ بار بار آپ اللہ سے کہتا رہتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام میں کچھ نہیں رکھا، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ جس بات کا حکم دیا وہ کرو، جس بات کا حکم نہیں دیا وہ اپنی طرف سے تم بنا کر عبادت کرنے لگو تو وہ عبادت نہیں بنتی۔ اللہ نے فرما دیا جب میں اکملت لکم دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اب جو شخص کوئی نئی عبادت پیدا کرتا ہے تو گویا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، میں نے اس میں نئی چیز پیدا کر کے اب اس کے نفس کی تکمیل کی۔ تو یہ بدعت جو ہے در حقیقت یہ بڑی گستاخی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ گویا انہوں نے دین پورا نہیں بتایا تھا، ہم نے اپنی طرف سے بنا دیا، اس وجہ سے بنا چاہے دیکھنے میں ثواب معلوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 30 10واں 20واں 40واں یہ کرنے میں کیا حرج ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی شراب نہیں کی، کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، بیٹھ کے قرآن ہی پڑھا تو کیا گناہ کیا ہوا؟ یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا خراب ہے؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا، تو بتاؤ میں نے کیا گناہ کا کام کیا؟ میں نے کوئی شراب پی یا چوری کی یا ڈاکہ ڈالا، میں نے جو 3 کے بجائے 4 ہی پڑھی
تو اس میں کچھ قرآن کی تلاوت ہی زیادہ ہوئی، 2 سجدے زیادہ ہوئے، 1 رکوع زیادہ ہوا، تو پھر کیوں کہتے ہیں گناہ جائز؟ جائز ہونا چاہیے، یہ تو گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ وہ 1 رکعت جو پڑی تھی وہ تو جو کچھ تھی وہ تھی، وہ 3 کو بھی لے ڈوبی۔ کوئی آدمی اگر 3 کے بجائے 4 پڑھ لے مغرب کی تو مغرب کی نماز ہی نہیں، وہ بھی لے ڈوبی۔ کیوں؟ کوئی گناہ تھا، حالانکہ تلاوت تھی، سجدہ تھا، رکوع تھا، مگر کیوں نہیں منظور؟ اس واسطے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی طرف سے گھر لیتے 3 کے بجائے 4 کرتے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اذان کے اندر اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے میں کیا سوال ہے؟ ارے بھائی درود ہی پڑھ رہا ہے کوئی آدمی، درود پڑھنے کے اندر جو آدمی 1 مرتبہ درود پڑھے تو وہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو درود پڑھ رہا ہے، کیا قباحت؟ ارے قباحت یہ کہ جو حضور نے بتایا تھا طریقہ اذان کا وہ یہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آخر میں جب اذان ختم ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، اللہم آتی محمد وسیع صلی اللہ، یہ پڑھو۔ تو تم نے پہلے زور کو بل پڑھنا شروع کر دیا، وہ اذان کا حصہ اس کو بنا دیا، اس کے بغیر اذان ہوتی اپنی طرف سے پڑھا۔ جو اپنی طرف سے پڑھائی ہوئی چیز ہے وہ چاہے دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی، بہوا رد وہ مردود۔ آج کل بڑی بحث چل پڑی جیسا عید میلاد النبی کے بارے میں، بیچارہ نے کسی نے لکھ دیا عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ گستاخی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احانت کا مرتکب ہو گیا ہوا جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ کہ جو معاذ اللہ سارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور گستاخی کے مرتکب ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کسی ایک صحابی نے 1,40,000 صحابہ کرام کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، کبھی یوم ولادت نہیں منایا، یوم وفات نہیں منایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کا نہ منانا یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ توہین اس کا معنی کیا ہے کہ سارے صحابہ کہتے رہے، کہاں تک بات؟ سارا کھیل یہ ہے کہ دین سمجھ لیا کہ جو ہمارے دماغ میں آ جائے وہ دین ہے، حالانکہ دین اس کا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ کوئی شخص یہ کہے صاحب عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھو، تو بھائی یہ تو بڑی بری بات ہے کہ بے وقت نماز پڑھی جائے۔ وہاں کہا ہے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھو، جا کے عشاء میں مزدلفے کے اندر ظہر نماز، کوئی کہتا بھی تو نماز کو پیچھے ہٹا رہا ہے، یہ نماز کی توہین ہے، یہ تو میں نہیں کہتا میں تمہیں عرفات میں پڑھوں، تو وہ وقت پر پڑھنے والا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی جو بتائے ہوئے طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے، نہ اس کھیل میں کچھ رکھا ہے، نہ اس کعبے کی عمارت میں کچھ رکھا ہے، نہ حرم کی عمارت میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے۔ ہم نے حکم دے دیا کہ یہاں پڑھو تو یہاں ثواب ملے گا، ہم حکم دیتے کہ جنگل میں جا کر پڑھو تو جنگل میں جا کر ثواب ملے گا، ہم نے حکم دیا کہ وقت پڑھو وقت پر پڑھو تو وقت پر ثواب ملے گا، ہم حکم دیں کہ وقت گزار دو تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں وہ کرو، یہ نہیں جو میری سمجھ میں آئے وہ کرو۔ وہ اگر کھانے کو کہیں تو کھاؤ، وہ اگر رک جانے کو کہیں تو رک جاؤ۔ روزہ رکھنا بڑا ثواب، عید کے دن روزہ رکھو، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھو، اب وہی ثواب وہی کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے کہا ہے کہ کھاؤ تو اب کھانا پڑ گیا، 1 مہینے کہتے رہے کہ روزہ رکھو مت کھاؤ تو وہ فرض تھا، اب کہا کہ کھاؤ، اب جو کھانے سے انکار کرے وہ نافرمان۔ تو کیوں سما خواہد جمن سلطان دی، کیوں سما خواہد جمن سلطان دی، خاص کر کے قناعت سعادت۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لالچ کا مظاہرہ کرو تو پھر لالچ کا مظاہرہ ہی مطلب نہیں ہے، اسی میں سوال اسی میں ہے۔ تو ساری بدعت کا ذرا حقیقت وجہ چشمہ اس حقیقت سے ناواقفیت ہے، اس حقیقت سے جہالت ہے۔ دین کے معنی ہے جھک جانا، لفظی معنی یہ حقیقت ہے، جو اتباع اس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ساری بدعتوں کا یہ جو لوگ دعا میں کہتے ہیں کیا حرج ہے میں بیٹھ کے اگر مولود پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر لیا تو کیا ہوا، اور تیجا کر لیا، قرآن شریف پڑھ لیا تو کیا ہوا،
انگوٹھے چوم لیے تو کیا ہوا، اور یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیا تو کیا ہوا، تو یہ سب ثواب کے کام ہے۔ یہ سارے کام اس لیے بدعت ہیں کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بولتا ہے، چاہے دیکھنے میں کتنی اچھا لگتا ہے۔ ہاں کوئی شخص اس کو لازمی نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے تو یہ اپنے طور پر کر لے، قرآن شریف پڑھ لے، قرآن کا ثواب کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی آیا بے اختیار کسی سے محبت میں اس نے انگوٹھے چوم لیے، کوئی گناہ نہیں، شاید ثواب ہی مل جائے محبت کے اظہار میں، لیکن یہ کہ جب بھی آئے گا تو انگوٹھا چومنا لازمی ہوگا، اس کے بغیر گویا جو تک نہیں چومے گا وہ گستاخ ہے۔ تو یہ تصور اس کو بدعت بنا ہے۔ یہ آج وقت کم رہ گیا، انشاءاللہ آگے جو میں اس کی مزید تفصیل عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یا ارحم الراحمین فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعمال ہیں، ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بدعتوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں سب کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ، یا اللہ گناہوں سے بچنے